نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کے جیے۔ اسٹیج پہ بیٹھے معزز مہمانان گرامی، پنڈال میں موجود جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دیگر ترقی پسند اور قوم پرست رہنماؤں، آج کا دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہید کشمیر مقبول بٹ شہید شہدائے چکوٹھی اور ان نظیم شہیدوں کی یاد میں بنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے وطن کی آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید نے جب جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو ان کو کبھی تو ہندوستان اور کبھی تو پاکستان کا ایجنٹ کہا گیا، لیکن جب مقبول بٹ شہید نے اس عظیم نظریے کے لیے اپنی جان قربان کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ کشمیری قوم کے قائد تھے، وہ کشمیری قوم کے ہیرو تھے اور وہ کشمیری قوم کے لیڈر تھے۔ ساتھیوں، جب مقبول بٹ شہید کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ اس جدوجہد میں ان ہزاروں شہیدوں کا نام بھی ہے کہ جنہوں نے ایک جذبے کے تحت اس تحریک میں شمولیت اختیار کی اور اپنی جانیں قربان کی۔ ساتھیوں، دوستو، جب کشمیر کا ذکر آتا ہے تو اس کشمیر کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ایک طرف ہیں تو دوسری طرف جسے ہم نام نیاز آزاد کشمیر کہتے ہیں، جسے کہا گیا کہ یہ کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہ بیس کیمپ تھا اور یہ بیس کیمپ کرپشن کا تھا، لوٹ سوٹ کا تھا، آئی ایس آئی کا تھا۔ اس بیس کیمپ کے اندر سے ہو کے اس کشمیر کو، اس کشمیر کے نام کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ یوز کیا گیا اور اسے پوری دنیا میں بیچا گیا۔ کہیں تو حالانکہ پاکستان کے نعرے دیے گئے اور اس بنیاد پہ پاکستان کو بلیک میل کیا گیا اور پاکستانی ایجنسیز نے وہاں پہ مداخلت کی۔ مقبول بٹ شہید کو مقبول بٹ شہید نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو جس کا غلام ہے اس کی جدوجہد اس کے خلاف بنتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کشمیر کے دونوں اطراف ہندوستان اور پاکستان قابض ہیں، یہ کشمیریوں کی لوٹ، وسائل کی لوٹ سوٹ میں مصروف ہے اور وہاں کا طبقہ وہ نام نہاد ہلاک نواز قوتیں وہاں پہ اس لوٹ سوٹ میں برابر کی شریک ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ریاست کشمیر کے اندر جو لوٹ سوٹ اس وقت جاری ہے، ایک مثال کہ اوقاف، محکمہ اوقاف اور زکوٰۃ کے فنڈ سے جو پیسہ ملتا ہے اس پہ حکمران بیرون ملک دورے کرتے ہیں، اس سے وہ حج اور عمرے کرتے ہیں۔ یہ چیزیں عوام کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان سے ٹیکسوں سے جو پیسہ حکومت کے پاس جاتا ہے، وہ حکومت اگر اس میں سے کچھ 5 یا 10% ان پہ خرچ کرتی ہے تو وہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے جو الیکشن پروسیس میں جانے کا عمل کیا ہے وہ بہترین عمل ہے، اور الیکشن پروسیس میں جا کر جب آپ عام کامن آدمی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے غریب آدمیوں کو کیسے اپنے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم
بھرشٹاچار میں اس کی سپورٹ کے لیے لوگوں کے پاس گئے تو ایک غریب سا بندہ تھا، اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم اس کے پاس گئے کہ آپ کا تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ سردار آفتاب کو ووٹ دیں. تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو زکات دیں گے، زکات میں آپ کا نام شامل کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ سال ہم گئے اس کے پاس، جب جاوید شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے تو پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کا نام زکات میں شامل ہوا؟ تو کہتا ہے نہیں، میرا کینڈیڈیٹ ہی ہار گیا، تو اس لیے انہوں نے نہیں رکھا میرا نام. اسی طرح ایک آدمی کو 10 ووٹوں کے بدلے ایک کھمبا ملتا ہے اور پھر اس پہ تاریں آئندہ 5 سال کے بعد لگائی جاتی ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم عوام کے اندر جائیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ عام آدمی جو ہوتا ہے، غریب آدمی، وہ آپ کی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے. جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب اس قابل ہیں کہ ہم انقلاب کر سکتے ہیں، ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی صفوں میں آپ سے آگے ہوگا. تو یہ ہم نے دیکھا میرپور کے اندر جب منگلا ڈیم کی طرف مارچ ہوا تو عام لوگ، عام سول سوسائٹی کے لوگوں نے اس طرف مارچ کیا اور ان کو روکنا مشکل ہو گیا. ایسا ہی راولہ کوٹ میں ہوا، ایسا ہی مظفر آباد میں ہوا. اب اگر ضرورت ہے تو ایک پارٹی کا آرگنائز ہونا ریاست کے اندر جو انقلاب برپا کرے اور ریاست سے ان حوالیوں کو، ان لوٹ کسوٹ کے پہرے داروں کو گھسیٹ کے روڈوں پہ نکالے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یو کے اندر رہ کے جو ہمارا رول بنتا ہے، بیرون ریاست جو ہمارا رول بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے، عوام کے پیسے سے جب یہ لوگ اس ریاست میں داخل ہوں تو ان کو ہم جوتے مارے، ایئرپورٹوں پہ ان کو روکیں کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے جو کہ ان پہ خرچ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ دورے نہ کریں. یہ ہماری ضرورت بنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ لوٹ کسوٹ جو اس ملک کے اندر کر رہے ہیں حکمران طبقات، وہ جب اس ملک میں آتے ہیں تو یہاں کے لوگ بھی ان کو چندے دے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ بھی کھاؤ، تم یہ بھی کھاؤ اور وہاں سے بھی کھاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایڈوانس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، وہاں کی بہت ساری بیماریاں آپ کے اندر ہوتی ہیں. میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر ریاست کشمیر کے اندر بے شمار ادارے ہیں. ایگریکلچر ہے، اس کے اندر ٹورزم ہے. ہمارے پاس 3 ملک ہندوستان، پاکستان اور چائنا ہمارے ارد گرد ہیں. اگر یہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کشمیر کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں یہاں آنے سے پہلے 8 سال تک وہاں ایز اے کسان پروگریسو ایگریکلچر کے طور پہ کام کرتا رہا. خدا کی قسم آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ریاست کے اندر جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ ایگریکلچر ہے، وہ دیگر جو بھی ادارہ ہے، وہ اس لیے بنے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کام نہ کر سکیں. وہ کام کرنے کے لیے نہیں لوگوں کو دیے گئے ہیں، وہ اس لیے انہوں نے بنائے ہیں کہ لوگ اس شعبے کے ساتھ وابستہ نہ ہو سکیں. ہم نے اپنے طور پہ تحقیق کی، ریسرچ کی، اسلام آباد تک، پنڈی تک اور لوگوں تک ایک میسج پہنچایا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب مل بیٹھ کے اس جدوجہد کو آگے تک لے جانا ہوگا اور ایک بہت بڑا رول بیرون ریاست جو ہم لوگ ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کا بنتا ہے. اور میں اسی پہ اجازت چاہوں گا اس شہر کے ساتھ کہ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پہ مبنی ہیں، ہم نے وہ گنبد گرانے کی قسم کھائی ہے. بہت شکریہ.